رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سید الاولین والآخرین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام ہفتہ وار اقامت دین پروگرام میں 41ویں سیشن کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر میں اس پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام گزشتہ پروگرام سے پیوستہ ہے کہ امامت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ملامت یزید، ہم گزشتہ جو ہمارا 40واں اقامت دین پروگرام اس میں تفصیلاً بحث کر چکے ہیں کہ حضرت سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا کربلا جانا، اس میں 1% کا کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس سے مقصد کوئی دنیاوی مقاصد ہوں، کوئی اپنا اقتدار ہو، کوئی اپنے مفادات ہوں۔ آپ کا یہ سفر اول سے آخر تک یہ جہاد اسلامی تھا، غلبہ اسلام کی لگن میں تھا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف سے دیے گئے ایک مشن کو نبھانے کے لیے تھا، اور پھر آپ نے بڑی استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ یہ سارے مراحل پورے کیے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے یہ ہے کہ یزید پلید جو ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں اس کا کتنا ہاتھ، اور اس میں انشاءاللہ ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے اس بارے میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ 100% مجرم ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وہ پورے کا پورا ذمہ دار ہے، اور اس کو کوئی ہلکی سی چھوٹ بھی نہیں دی جا سکتی، کسی لحاظ سے اس کو کوئی تخفیف نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر اس کے ساتھ یزید کا ذکر اہل سنت کن لفظوں میں کرتے ہیں، اور یزید پر شخصی لعنت کے لحاظ سے جو بحث ہے، اور یزیدی فرقے میں اور اہل سنت میں فرق کیا ہے یزید کے مسئلے پر، کہ وہ یزید کو کیا سمجھتے ہیں اور ہم یزید کو کیا سمجھتے ہیں۔ تو چند باتیں طے شدہ ہیں کہ یزید ایک حقارت کا اور نفرت کا حوالہ ہے، اور اہل سنت و جماعت کے دلوں میں ہرگز اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہو سکتا۔ اور یزید کے لحاظ سے جو لعنت کا مسئلہ ہے اس میں بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ لعنت کا مستحق ضرور تھا، اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک اصول کے مطابق اس میں توقف ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ مستحق لعنت نہیں، یا اس نے جو جرم کیا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کی پامالی کا، دیگر جرائم کے ہمراہ بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اور اس سے اس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب نہیں کیا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ مستحق لعنت بھی ہے، اور ایسے کام تو شاید بعض کافر بھی نہیں کر سکے جیسے اس نے کیے۔ تو اس بنیاد پر یعنی وہ جو لعن شخصی کے لحاظ سے سکوت ہے، اس سکوت کی وجہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ سکوت پھر کیوں ہے، یعنی جرم اس کا پورا ہے کہ وہ مستحق لعنت ہے، اور پھر سکوت کس بیس پہ ہے، اور دوسرے جو یزیدی لوگ ہیں جو اس کو امیر المومنین کہتے ہیں اور اس طرح کی باتیں اس کے بارے میں کرتے ہیں، ان میں اور ہمارے موقف میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف پر قائم رہتے ہوئے پھر فرق کیا ظاہر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بات تو 100% غلط ہے کہ یہ کہا جائے کہ اسے پتہ نہیں تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بارے میں، اس کی رضا نہیں تھی یا اس نے حکم نہیں دیا تھا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اس سے یعنی یزید کے بارے میں نرم گوشہ کا تاثر ملتا ہے، اور پھر آگے یہ یعنی جب کوئی بڑی شخصیت ایسی بات کرتی ہے تو اس سے پھر یہ تاثر مزید بڑھتا جاتا ہے، چونکہ فتنوں کا دور ہے، اور پھر جو یزیدی فرقہ ہے یعنی خوارج، وہ جو کہ پہلے ہی انتظار میں بیٹھے ہیں
کہ کوئی ایسی بات ملے اور ہم اس کو فضائل یزید کے اندر شامل کریں، تو اس طرح پھر اس ایک دروازہ کھلتا ہے یزید پلید کے مسئلے پر نرمی کا، جو کہ اہل سنت و جماعت ایسی نرمی کو بہت خطرہ سمجھتے ہیں اپنے ایمان کے لیے۔ ہمارے ائمہ نے جو بحثیں کی، ان کے نتائج میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی، آپ چونکہ جو اصول فقہ ہے اور جو اصول کلام ہیں ان سب کی مہارت رکھتے ہیں، اور ادھر دل میں حد درجہ حب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے، اور پھر یہ کہ جو سنی عقائد ہیں آپ ان کے ایسے اسپیشلسٹ ہیں کہ قریب کی صدیوں میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ جس سے کوئی کسی طرح کا نرمی کا تأثر بھی ہرگز نہیں ملتا، اور جو موقف ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس کی بھی ترجمانی ہوتی ہے، اور پھر اس موقف اور یزیدیون کے موقف میں جو فرق ہے وہ بھی واضح ہوتا ہے۔ اور ساتھ آپ یہ طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ یزید کے خلاف نفرت کے اظہار میں گھر پورا کرنے کے لحاظ سے ایسے لفظ موجود ہیں کہ جس سے سب کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک اصولی موقف ہے جو یزید کے لیے نہیں بنایا گیا تھا ویسے تھا، اس موقف کی بھی پاسداری برقرار رہتی ہے۔ تو فتاوی رضویہ شریف کی 4 جلدوں میں بطور خاص یزید کے بارے میں تذکرہ اور تشریحات موجود ہیں۔ 10ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 194 پر ویسے ایک بحث میں ضمناً یہ ذکر آیا، آپ نے جب یزید کا نام لکھا تو کہا کہ یزید پلید، اور میرے مطالعہ کے مطابق کہیں بھی یعنی یزید جو ہے اس کو خالی نہیں جانے دیا، یعنی ذکر کے ساتھ جو کوئی ایسا لفظ خبیث یا پلید یا اس کے جو افعال ہیں ان کی طرف نسبت لعنت یہ نہ کی ہو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہاں اختصاراً ذکر تھا، تو پہلے کہا کہ یزید پلید، اور پھر کہا کہ اس خبیث یعنی یزید کے بارے میں لفظ خبیث بولا اسی مقام پر۔ جلد نمبر 28 جو ہے اس میں ایک سوال کیا گیا تھا، صفحہ نمبر 51 پر اور 52 پہ اس کا مختصر جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو واسطے مغفرت کے ایک نماز بتائی، یعنی یہ نماز اگر پڑھو تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ پورا سوال اس طرح، بعد سلام مسنون معروض خدمت ہوں کہ نماز اس کا ذکر کر کے بابت میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو واسطے مغفرت کے بتائی تھی، مجھے اس نماز کی تلاش ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، برائے مہربانی اس مسئلہ پر التفات مبذول فرما کر ترتیب نماز سے اطلاع کیجئے کہ وہ نماز جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو بتائی تھی
کہ جس سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، تو وہ نماز کیا ہے اور کیسے پڑھنی ہوتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ روایت محض بے اصل ہے۔ حضرت نے کوئی نماز اس پلید کی مغفرت کے لیے اس کو تعلیم نہ فرمائی، یعنی یہ جھوٹ ہے۔ اور یہاں بھی پلید کہہ کے ہی اس کا ذکر کیا کہ ایسی کوئی نماز حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نہیں بتائی۔ جلد نمبر 14 اور 15 کے اندر تذکرہ تفصیلی ہے۔ جلد نمبر 14 میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ آپ کا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یزید کی بیعت نہ کرنا یہ ایک عزیمت تھی، یہ راہ عزیمت تھا، کیونکہ اس کی بیعت کرنا، اس بیعت کے بارے میں اعلی حضرت نے ملعون بیعت کہا کہ یزید کی جو بیعت ہے وہ بیعت ہی ملعون ہے۔ یعنی یہ جو میں نے تمہید میں کہا کہ گھر پورا کیا ہے مختلف طریقوں سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ کہیں یزید پلید، کہیں یزید خبیث، اور کہیں وہ بیعت جس کا وہ تقاضا کر رہا تھا کہ میری بیعت کی جائے، تو اس کو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ملعون بیعت کہا۔ لفظ اس طرح ہیں، اب دو صورتیں تھیں، یا بخوف جان اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا، یعنی یہ اس بیعت کی وضاحت ہے، اگرچہ خلاف قرآن و سنت ہو، یہ رخصت تھی، ثواب کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ وہ کہ جب جان جانے کا خطرہ ہو تو دل میں ایمان رکھ کے زبان پہ کفر کا لے آنا، مگر جو کہ مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو۔ تو ایک یہ پہلو تھا کہ جان بچائی جاتی اور اس کی بیعت کی جاتی، یا جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی۔ اب پھر اس بیعت کا ذکر ہے تو پہلے اس کو ملعون کہا، یعنی تاکہ خود اندازہ لگاتے رہیں لوگ کہ جس کی بیعت ملعون ہے وہ آپ کیسا ہے، اور پھر اس کی بیعت کو ناپاک بیعت کہا۔ تو یہ جو دوسری شک تھی، کون سی؟ کہ جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی، یہ عزیمت تھی، یعنی ایک رستہ رخصت کا ہے اور دوسرا رستہ عزیمت کا ہے، اور عزیمت کا رستہ جو اور اس پہ ثواب عظیم ہے، اور یہی ان کی شان رفیع کے شایان تھی، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دلیر شجاع مرد اور نواسہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہونے کے لحاظ سے ان کے شایان شان رستہ عزیمت تھا کہ جان دے دیں لیکن اس پلید کی بیعت نہ کریں۔ تو اسی کو اختیار فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو اب اس میں جو ہمارے دونوں موضوع ہیں، اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا دونوں کے بارے میں فیصلہ موجود ہے، یعنی ایک وہ جو کہ بظاہر اچھے دنوں کے لیے گئے تھے، کہ جس سے یہ مطلب بھی چھلکتا ہے کہ شاید
دنیاوی مفاد پیش نظر تھا معاذ اللہ، جو تکبیر ٹی وی کے پروگرام میں کہا گیا، تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا جانے کو راہ عزیمت قرار دے رہے ہیں کہ دوسرے صورت میں رخصت تھی اور ان کے شایان شان عزیمت ہی تھی، تو جو لالچ اور دنیا کے لیے نکلے اور اچھے دنوں کے انتظار میں نکلے تو وہ تو عزیمت نہیں، اور یہ کیا ہے؟ راہ عزیمت ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو ہے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ملعون بیت اور ناپاک بیت کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ اگرچہ میں کاربند ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف پر، لان شخصی کے مسئلے پر سکوت کا موقف ہے میرا، لیکن میں بولوں گا ایسے کہ سننے والے کو وام نہیں پڑے گا کہ شاید ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہے یزید کے لیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کا بھی خیال رکھا جائے گا، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جو محبت ہے اس کا بھی اظہار ہوتا رہے گا۔ تو یہ یعنی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس جلد میں اس انداز میں 542 صفحے پر یہ ذکر موجود ہے۔ آگے 584 صفحے پر ایک سوال ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ 592 صفحے پر اور 593 صفحے پر۔ سوال میں یہ ہے کہ ایک حکیم صاحب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ حکیم صاحب کا بیان ہے کہ یزید فاسق فاجر نہ تھا، اس کو برا نہ کہا جائے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے یہاں جانا نہیں چاہیے تھا، کیوں گئے؟ اور یہ ملکی جنگ تھی۔ یہ ایک بندے کا عقیدہ لکھ کے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا حکم پوچھا گیا، اور ساتھ اسی حکیم کے بارے میں لکھا ہے کہ دوسرا یہ کہ نماز فجر کے بعد مسلمانوں نے ان سے مصافحہ کرنا چاہا، اس حکیم سے جس کا یہ نظریہ ہے، انہوں نے مصافحہ نہ کیا، یعنی اس سے مسلمانوں کے دل دکھے۔ تو یہ ایک سوال ہے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو پیش کیا گیا۔ اس کے جواب کا جو حصہ ہے کچھ وہ تکبیر ٹی وی کے جو پروگرام میں متنازع جملہ بولنے والی شخصیت ہے اس نے پھر اپنی طرف سے اپنا موقف کلیئر کرنے کے لیے یہ جواب اعلی حضرت کا پڑھ کے سنایا ہے کہ میرا تو یہی موقف ہے جو اعلی حضرت کا موقف ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جواب میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے اس میں تو اول سے آخر تک سارا مورد الزام ٹھہرائے یزید کو گیا ہے کہ یزید نے مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے، یزید نے جو ہے وہ اہل بیت اطہار پہ ظلم کیا، اور یہاں تک کہ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں، یعنی وہ یزید کا جو مدینہ منورہ پہ حملہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے پالے ہوئے تنے نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے، یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
کہ تمام استخوان مبارک چور ہو گئے۔ سر انور کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ گا تھا، کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا۔ یعنی یہ مظالم بیان کیے اور ان میں یعنی ہر چیز کی جو تفصیلی نسبت ہے وہ ساری یزید کی طرف کی، اور پھر کہا کہ پھر اس خبیث کے دربار میں خواتین اہل بیت کو لایا گیا۔ تو یہاں جو جواب پڑھ کے سنایا گیا ہے، اگر سوال پڑھیں اس کا اور جواب جو نہیں پڑھا گیا تھوڑا سا وہ پڑھیں، اگرچہ جو پڑھا گیا ہے وہ بھی اس موقف کے سراسر خلاف ہے جو کہا تھا اس قائل نے اپنی گفتگو کے اندر کہ میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں کوئی صریح عبارت نہیں کہ یزید نے کسی کو مامور کیا ہو کہ جا کر امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ قتل کر دو۔ یعنی اعلی حضرت کے جو سارے اس عبارت کے اندر جو پڑھی گئی ان کی طرف سے، اس میں بھی جو کچھ بتایا گیا وہ اس موقف کے 100% خلاف ہے جو تکبیر ٹی وی کے پروگرام میں اپنایا گیا کہ میرے پاس تو کوئی ایسا حوالہ نہیں کہ یزید نے قتل کا حکم دیا ہو۔ یعنی یزید کے کو اس بڑے جرم سے بری کرنے کے لحاظ سے جو جملہ ہے، یعنی من وجہ اعلی حضرت کا موقف جو ہے وہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ جو اس کا سوال ہے اس کے اندر کیا کیا باتیں کی گئیں، ان باتوں میں ایک یہ ہے کہ یہ ملکی جنگ تھی، ملکی جنگ تھی، یعنی یہ کوئی جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا، یہ کوئی دین کی حفاظت نہیں تھی۔ اس قائل کے باوجود یہ ایک ملکی جنگ تھی، اور ساتھ جو ہے وہ آگے یہ ہے کہ وہ بندہ لوگوں سے مصافحہ بھی نہیں کرتا۔ تو ملکی جنگ اور اچھے دنوں کی تمنا، یہ باتیں قریب قریب کی ہیں۔ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کر کے جس وقت بات کی کہ یہ جو سوال میں ذکر کیا گیا کہ یزید فاسق و فاجر نہیں ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانا نہیں چاہیے تھا، تو اعلیٰ کہتے ہیں کہ شک نہیں کہ اس کا قائل ناسبی مردود اور اہل سنت کا عدو و عنود ہے، ایسے گمراہ بددین سے مسئلہ مصافحہ کی شکایت بے سود ہے۔ یعنی تم یہ روتے ہو کہ اس نے مسلمانوں کا دل دکھایا کہ سلام نہیں لیا، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا دل دکھایا ہو اس پر یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کا نہیں دکھائے گا۔ یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا اس حکیم نے جس کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا، اور اس نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دل دکھایا ہے، اور اس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل دکھایا ہے۔ اب یہ الفاظ جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں استعمال کیے کہ اس حکیم نے کہا ہے کہ یہ ایک ملکی جنگ تھی، اور ان لفظوں کو یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور کوئی اس نے سری گالی نہیں دی، یعنی یہ کہا کہ وہ فاسق و فاجر نہیں تھا یزید اور انہیں جانا نہیں چاہیے تھا، اور یہ ایک ملکی جنگ تھی۔ تو اعلی حضرت کہتے ہیں کہ ایسے گمراہ بد دین سے مسئلہ مصافحہ کی شکایت
بے سود ہے۔ وہ کون؟ حکیم جو تھا جس کا عقیدہ سوال میں مذکور ہے کہ اس سے تم یہ شکایت کر رہے ہو کہ مصافحہ نہیں کرتا، اس کی غایت اسی قدر یعنی مصافحہ نہ کرنا، یہی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ۔ یہ غلطی کیا ہے کہ اس نے قول صحیح کا خلاف کیا۔ قول صحیح ہے کہ مصافحہ کرنا چاہیے، اور بلا وجہ شرعی دستکشی کر کے یعنی اپنا ہاتھ پیچھے کھینک کے سلام نہ لے کے ایک مسلمان کا دل دکھایا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوا ہے۔ مگر وہ تو ان کلمات ملعونہ سے، اب سوال میں جو کلمات ہیں کہ جن کے اندر جو سر فہرست قابل اعتراض بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملکی جنگ تھی، یہ ملکی جنگ تھی، تو ان کو کہہ رہے ہیں الگ کلمات ملعونہ۔ تو ان کلمات ملعونہ سے حضرت بطول زہرا و علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور خود حضور سید الانبیاء علیہ وعلیہم افضل الصلاۃ والسلام کا دل دکھا چکا ہے۔ یعنی تمہیں یہ شکوہ ہے کہ اس نے مصافحہ نہ کر کے مسلمانوں کا دل دکھایا ہے، یہ تو اپنے ان بکواسات کی وجہ سے، کلمات ملعونہ کی وجہ سے، کہ جس میں اس نے کہا کہ یہ ایک ملکی جنگ تھی، اور اس پس منظر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں جانا اس نے ذکر کیا، تو اس پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ جس نے یہ بات کی وہ اتنا کمبخت انسان ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل دکھا چکا ہے، یعنی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور خود حضور سید الانبیاء علیہ وآلہم افضل الصلاۃ والسلام کا دل دکھا چکا ہے۔ اللہ واحد و قہار کو ایذا دے چکا ہے، اللہ واحد و قہار کو ایذا دے چکا ہے۔ تو یہ الفاظ اصل خلاصہ ہیں سارا سوال کی وضاحت کا، اور یہ وہ جو اپنی صفائی پیش کر رہے تھے یہ لفظ انہوں نے بھی پھر استعمال نہیں کیے، چونکہ پیچھے مشابہت سوال کی اگر دیکھی جائے تو مذکورہ تکبیر ٹی وی والا جو بیان ہے وہ لفظ اچھے دنوں کی تمنا والے اور یہاں ملکی جنگ والے یہ قریب قریب بنتے ہیں، اور پھر یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اس حد تک یعنی موقف ہے یزید کے مقابلے میں کہ اس کی اتنی سی حمایت جیسے اس قائل نے کی ہے، اس حمایت کا، اور امام صاحب کے بارے میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف یہ کہنا کہ ملکی جنگ تھی، یہ کیا حملہ ہے کہا کہ اتنا بڑا کہ اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھایا گیا ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھایا گیا ہے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا گیا ہے، بلکہ اللہ تک مسئلہ پہنچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایذا دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے لکھا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ تو یہ مزاج ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کہ پچھلا سوال سامنے رکھ کے تو مزاج دیکھنا چاہیے۔ ایک تو جتنا پڑھا گیا وہ پڑھا گیا بھی اس قائل کے قول کے برعکس ہے، جو کہ
جو فتویٰ پڑھا گیا اس میں تو یزید کو سارا جرم کا حقدار سزاوار اسے قرار دیا گیا کہ وہی ذمہ دار ہے، جبکہ قائل نے تو یہ کہا ہوا تھا کہ مجھے تو کوئی ایسا حوالہ نہیں ملا کہ یزید نے حکم دیا ہے، یعنی یزید کو بری کرنے کی ایک بظاہر صورتحال تھی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے یعنی جو چونکہ معاملہ بڑا حساس ہے کہ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت پہنچے تو وہ اذیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت اللہ تعالیٰ کی اذیت ہے، اور پھر اس پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس بنیاد پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ شدت اختیار کی کہ اس مسئلے کو ہلکا نہ جانا جائے۔ اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے اندر جو تفصیلی موقف 15ویں جلد میں ہے وہ الفاظ بھی بڑے قابل غور ہیں۔ 15ویں جلد کے لحاظ سے 236 صفحے پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا تو کہتے ہیں کہ یزید پلید علیہ ما علیہ، علیہ ما علیہ، یعنی اس پر وہ کچھ جس کا وہ مستحق ہے، علیہ ما علیہ، علیہ ما علیہ، یعنی ساتھ پلید کہہ کے پھر یہ اشارہ بھی کر دیا کہ علیہ اس پر کیا ہے، علیہ ما علیہ، یہ اپنی طرف سے اشارہ بھی دے دیا۔ ویسے تو ہوتا ہے نا کسی کو ہم نام لیں تو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ یا پھر ہوگا لعنت اللہ علیہ، تو یہاں علیہ ما علیہ، تو پلید بندے پر پھر وہی ہے جو کہ پلید جس کا مستحق ہو۔ تو اعلیٰ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف بھی مکمل اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ جو ہے اس کا گھر بھی پورا کرتے جا رہے ہیں۔ تو کہیں بھی ذکر ایسا نہیں کہ صرف یزید ہو، ساتھ پلید ضرور لکھا ہے، یا پھر خبیث لکھا ہے، یا پھر عنید لکھا ہے، مرید لکھا ہے، شیطان مرید، یعنی جو قرآن مجید میں شیطان کی صفت ہے سرکش، وہ پھر ساتھ لکھی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یزید پلید علیہ ما علیہ کے محتاطین نے اس کی تکفیر سے سکوت پسند فرمایا، تکفیر سے سکوت پسند فرمایا۔ ہاں یزید مرید، وہ شیطان مرید جو شیطان کے بارے میں لفظ اس کی مذمت کے لیے قرآن میں بولے گئے ہیں، وہی لفظ یزید کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ استعمال کر کے اس کی حیثیت کو اجاگر کیا، اور ساتھ اس کے جو مکمل بحث ہے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ اب یہاں اس کی وضاحت کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اعلیٰ حضرت کے بعد پیچھے دربار رسالت کی طرف جاتے ہوئے آگے یہ سٹیشن ہے حضرت مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کے عقائد میں بھی آپ نے امت کی بڑی رہنمائی کی۔
تو آپ کے مکتوبات شریف میں دو مقام یزید کے لحاظ سے بڑے اہم ہیں. ایک دوسری جلد کے اندر حصہ چہارم اور صفحہ 60، بلکہ جلد نمبر اول حصہ چہارم صفحہ نمبر 60، یہ بہت ہی اہم وضاحت ہے. یزید بے دولت، یعنی جہاں اعلی حضرت نے پلید لکھا یزید بے دولت یعنی کمینہ، از زمرہ فاسقاست، فاسقوں کے زمرے سے ہے. توقف در لعنت او بنا بر اصل مقرر اہل سنت است کہ شخص معین را اگرچہ کافر باشد تجویز لعنت نہ کردان مگر آنکہ بیقین معلوم کنند کہ ختم او بر کفر بودا. مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف پر ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم یزید پر شخصی لعنت کے لحاظ سے سکوت کا مذہب رکھتے ہیں، تو اس کی وضاحت سمجھنی چاہیے کہ یہ جو سکوت ہے اس میں کسی طرح کا نرمی کا گوشہ کسی کے دل میں نہیں ہونا چاہیے یزید کے بارے میں. یعنی یہ جو سکوت اور توقف ہے اس کی بنیاد یہ نہ ہو کہ کوئی کہے اس کا جرم نہیں تھا یا اس کا جرم چھوٹا تھا یا اس کے بارے میں کوئی نرمی ذہن میں لائے. آپ فرماتے ہیں ہمارے مذہب میں جو سکوت ہے وہ نہ نرمی کی وجہ سے ہے نہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا جرم چھوٹا تھا. بنا بر اصل مقرر اہل سنت است، کہ اہل سنت کا ایک قانون ہے کہ شخص معین را اگرچہ کافر باشد تجویز لعنت نہ کردان، کہ اہل سنت کے نزدیک معین شخص پر لعنت نام لے کر اگرچہ کافر بھی ہو وہ تو پھر بھی جائز نہیں، جب تک کہ یہ حتمی طور پر پتہ نہ چل جائے کہ اس کا خاتمہ اسی کفر پہ ہوا ہے. یعنی ہمارے نزدیک جو لعنت بھیجنے کی شرائط ہیں، کافر ہو کے بھی بندہ شخصی طور پر اس پر لعنت تب کی جائے گی کہ جب اس کا آخری وقت ہمیں معلوم ہوا کہ وہ آخری وقت بھی کافر ہی تھا، تو اب ایسے کافر پر لعنت کی جائے گی. اس کی مثال دی کہ ابی لہب، جس طرح کہ ابو لہب ہے اس کے بارے میں آیت میں ہے تبت یدا ابی لہب و تب، تو اس کا یعنی خاتمہ کفر پر ہونا ابو لہب کا یہ حتمی ہے. تو کافر بھی ہو اور پھر آخری وقت تک کفر پر ہی رہنا اس کا یہ معلوم ہو، تو پھر وہ اب جائز ہے اس پر شخصی طور پر لعنت کرنا. ورنہ لعنت ہوگی وصف کے ساتھ، جس طرح لعنت اللہ علی الکاذبین، تو کاذبین کسی بندے کا نام تو نہیں ہے، یہ وصف ہے. تو اس طرح ایک ہے لعنت اس بنیاد پر کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم کیا، تو یہ اس وصف کے ساتھ اہل سنت ایسی لعنت کو جائز سمجھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں پر، اور وہ بھی اسی قانون کے مطابق کہ وہ اسی پر جرم پر قائم رہے، اور ان پر اس وصف کے ساتھ جو ہے وہ لعنت کی جائے. یہ سب کچھ لکھ کے یہ اگلے جو الفاظ ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت کا یزید کے معاملے میں موقف کس قدر برحق ہے کہ جس کی وجہ سے کسی نرمی کا گوشہ ہرگز یہ جائز نہیں سمجھتے.
تو مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ لعنت میں توقف اس لیے ہے کہ ہم تو اس کافر پر بھی لعنت نہیں کرتے جب تک کہ آخری وقت تک اس پر کفر پر قائم رہنا حتمی طور پر معلوم نہ ہو جائے۔ تو یہ وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی صرف یزید کو نکالنے کے لیے قانون نہیں بنایا، ان کا علیحدہ ایک یہ اپنے طور پر ہی قانون تھا، ورنہ نہ آنکے او شایان لعنت نیز، یہ ہے جان عقیدہ، نہ آکے او شایان لعنت نیز، یہ نہیں کہ وہ لعنت کا مستحق نہیں، یعنی سکوت یزید پر شخصی لعنت کی وجہ سے جو موقف ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا توقف والا اور سکوت والا، وہ اس وجہ سے موقف نہیں کہ یزید مستحق لعنت نہیں، یعنی مستحق لعنت ہے، مستحق لعنت ہونے کے باوجود پھر جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلقاً کفار کے بارے میں قانون ہے کہ اگر ایک کافر ہے واضح طور پر لیکن اس کے آخری وقت کی ہمیں حتمی رپورٹ نہیں ہے، تو امام صاحب اس کافر پر بھی لعن شخصی کو جائز نہیں سمجھتے، وصف کے ساتھ جائز سمجھتے ہیں۔ تو یہاں بھی یعنی یہ بات نہیں کہ یزید کے کرتوت لعنتیوں والے نہیں، یا یزید مستحق لعنت نہیں، یعنی اس کے کرتوت لعنتیوں والے ہیں اور وہ مستحق لعنت ہے، اس کے باوجود امام اعظم کی اس موقف کے پیش نظر کہ جب ایک کافر کا بھی آخری وقت تک کفر پر قائم رہنا حتمی طور پر معلوم نہ ہو تو اس پر لعن شخصی کو جائز نہیں سمجھتے، تو اس اصول کے مطابق یہ سکوت کا موقف ہے، ورنہ یہ مستحق لعنت ضرور ہے اور اس کے جو کام ہیں وہ لعنتیوں والے ہیں۔ اب یہ جب موقف ساتھ ہوگا تو اب کوئی نرم گوشہ یزید کے بارے میں نہیں رہ سکتا، اور اس سے پھر ان لوگوں سے ہمارا فرق واضح ہو رہا ہے کہ جو اس کو امیر المومنین کہتے ہیں، جو اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور اس طرح کے اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو اہل سنت جو ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں جائز سمجھتے، بلکہ اس کو شایان لعنت سمجھتے ہیں، مستحق لعنت سمجھتے ہیں، اور اس کے لحاظ سے کہ اس کی کرتوت جو تھے اور اس کے کام یہ لعنتیوں والے تھے، ایسے الفاظ اہل سنت و جماعت بولتے ہیں، جس طرح کہ فتاوی رضویہ کے متعدد مقامات سے میں نے پڑھ کے سنایا کہ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے جب بھی لکھا تو یزید پلید کہا، یا یزید خبیث کہا، یا یزید عنید کہا، یا یزید مرید کہا، اس کی بیعت کو بیعت ملعون کہا، اس کی حمایت میں بولے گئے کلمات کو کلمات ملعون کہا، جو اس حکیم کا جو سوال کیا گیا۔ تو یہ ہے اہل سنت و جماعت کا طریقہ۔ تو اگر اس نے یہ سب کچھ تب ہی ہوا کہ قصور اس کا مان رہے ہیں، اور اس قصور کی بنیاد پر پھر آگے یہ لفظ بولے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی تشریحات کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حوالہ جو جلد اول اور حصہ چہارم سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے ساتھ حصہ دوم جلد اول صفحہ نمبر 28 در معرفت جو حصہ ہے، اس میں مجدد صاحب فرماتے ہیں و یزید بے دولت، وہی یزید کمینہ از اصحاب نیز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے نہیں ہے، یعنی چونکہ خوارج یہ شور مچاتے ہیں کہ وہ بھی ایک صحابی ہے، تو آپ نے فرمایا از اصحاب نیز۔ آگے فرماتے ہیں در بدبخت یہ او کرا سخنس،
اس کی بدبختی میں کسے شک ہے؟ یعنی وہ تو بدبخت ہی بدبخت ہے. در بدبختی او کرا سخنس. کسے اس میں کوئی کلام ہے کہ وہ کوئی موقف بنا لے نہیں بدبخت نہیں تھا؟ کوئی ایسا بندہ نہیں مسلمانوں میں کہ جو اسے بدبخت نہ مانے اور اس کی بدبختی میں شک کرے. اچھا جی، کارے کے عام بدبخت کردہ ایچ کافر فرنگ نہ کند. کہ اس بدبخت نے جو کام کیا کسی فرنگی کافر نے بھی نہیں کیا. یہ ہے اہل سنت کا یزید کے بارے میں موقف. کہ مجدد صاحب کہتے ہیں ہیچ کافر فرنگ، کسی انگریز کافر نے بھی نہیں کیا، کسی فرنگی کافر نے بھی ایسا کام نہیں کیا. کافر نے بھی ہیچ کافر فرنگ نہ کنت. اب پھر وہ مسئلہ لعنت والا تو کہتے ہیں کہ بعض از علماء اہل سنت کے در لعن او توقف کردہ. یعنی ایک تو یہ واضح کیا کہ سب کا یہ موقف نہیں ہے، کچھ اہل سنت لعنت شخصی کے بھی قائل ہیں، لیکن بعض اہل سنت جو ہیں وہ اس پر لعنت کرنے میں توقف کرتے ہیں، یعنی سکوت. تو یہ جو توقف کرتے ہیں وہ بھی مجرم اسے مانتے ہیں. جس طرح بتا ہے کہ توقف تو ہم ایک جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ویسے اصول ہے اس پر کرتے ہیں. ہم توقف کوئی یزید کی محبت میں نہیں کرتے، یا یزید کو بچانے کے لیے نہیں کرتے، یا یزید کے لیے کوئی نرم گوشہ ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے. جو بعض توقف کرتے ہیں وہ بھی نہ آنکھ از وے راضی اند، کہ جو توقف کرتے ہیں یہ کچھ سے راضی ہیں. یعنی یہ بتایا کہ یزیدی خارجی ان کا موقف اور ہے، سنیوں کا موقف اور ہے. اہل سنت میں کچھ تو لعن کے قائل ہیں، جس طرح امام تفتازانی ہیں. مجدد صاحب نے اس مقام پر یہ کہا کہ بعض اہل سنت، اعلی حضرت کئی لفظ بولتے ہیں محتاطین، کہ محتاطین اہل سنت جو ہیں وہ توقف کرتے ہیں اور سکوت کرتے ہیں. تو مجدد صاحب نے کہا کہ بعض علماء اہل سنت کہ جو توقف کرتے ہیں ان کا بھی مذہب یہ ہے کہ از وے نہ آنکھ از وے راضین، کہ یہ سکوت ان کا اس بیس پہ نہیں کہ وہ کوئی یزید سے راضی ہیں، بلکہ رعایت احتمال رجوع و توبہ کردان. یعنی ان کا توقف اس لیے ہے، اس احتمال پر کہ کفر اس نے کیا، تو کیا اس نے اس بنیاد پر کہ آخری وقت ہمارے پاس رپورٹ نہیں قطعی طور پر کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم کوئی دوسرا قول واضح کر سکیں، اس لیے اللہ معاملہ اس کا بہتر جانتا ہے، علیہ ما علیہ. تو احتمال رجوع و توبہ کردان، یعنی یہاں بھی بتایا کہ اس سے نہ اس لیے کہ اس کا جرم نہیں، نہ اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی پیار ہے، اس لیے کہ ہمارا تو شریعت کے ضابطے سے تعلق ہے کہ شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر بالیقین کفر پر خاتمہ ہوا ہے پھر اسے کافر بھی کہو، پھر اس پہ لعنت بھی کرو، اور جب ایسا نہیں تو پھر یہ اس ضابطے کے پیش نظر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ توقف اور سکوت والا قول ہے، ورنہ وہ مستحق لعنت بھی ہے، جس طرح کہ دوسری جگہ سے پہلے ہم حوالہ پیش کر چکے ہیں. اور ساتھ یہ کہ ایسے کرتوت تو فرنگی کافر کے بھی نہیں تھے جیسے کرتوت
اس یزید پلید کے تھے۔ تو اس بنیاد پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی اس چیز کو واضح کیا کہ موقف کیا ہے، لیکن سکوت والے موقف میں کسی لحاظ سے کوئی یزید کے لیے نرم گوشہ ہونے کی وجہ سے سکوت نہیں، سکوت ایک اصلی دین کی بنیاد پر، ایک دین کا ضابطہ اور قانون علیحدہ ہے ہر کافر کے لحاظ سے، اس کے زمرے میں یہ بھی آ رہا ہے، اس کی بنیاد پہ سکوت ہے۔ ورنہ نہ یہ ہے کہ یہ مستحق لعنت نہیں، نہ یہ ہے کہ اس نے کوئی کرتوت برے تھوڑے کیے، بلکہ فرنگی کافر بھی ایسے کرتوت ان کے نہیں تھے جیسے یزید بے دولت کے کرتوت تھے۔ اور اس کی وضاحت کی گئی کہ اس کا فاسق ہونا تو تواتر سے ہے، ظاہری تواتر سے، اور باقی کافر ہونا اس کے لحاظ سے پھر تواتر مانوی کا قول مختلف ائمہ کی طرف سے کیا گیا، جس طرح کہ مجدد صاحب نے اس کے اس عمل پر کہ اس نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا تقدس پامال کیا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، تو اس جرم کو کفر سے کم نہیں جان رہے، لیکن اس کے بعد جو دوسرا ضابطہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جو ہے وہ سکوت کا قول کیا جا رہا ہے۔ تو سکوت کے قول سے کوئی اہل سنت کو کھینچ کے یزیدی فرقے کے طرف نہ لے جائے، یعنی ان کا موقف اس کے بارے میں اور ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کفر تک پہنچانے والی ہیں، ایسی چیزوں کا وہ انکار کرنے والے ہیں، اور وہ اس کے بارے میں توقف نہیں کر رہے، وہ اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، اور ایسے ہی اس کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں اور اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ مستحق لعنت ہے، اور آگے لعن شخصی کے لحاظ سے علیحدہ قانون ہے، اور لعن وصفی جو کرنا چاہے وہ کر لے وصف کے لحاظ سے۔ اور اس میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور طریقہ بتایا ہے مزید آسانی، کہ اگر کوئی اس کے بلکہ یعنی داتا صاحب نے خود لکھ کے اس کے نام کے ساتھ اس چیز کو اجاگر کیا ہے۔ یہ کشف المحجوب شریف کے اندر ایک تو پہلے بیان کے اندر بھی ہم نے یہ بتایا کہ داتا صاحب کا یہ موقف ہے کہ جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے تو اس وقت حق غالب تھا، اور ان کے بعد جب یزید آیا تو پھر حق مفقود ہو گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار تب نکالی ہے جب حق مفقود ہو گیا، تو انہوں نے حق کی خاطر تلوار نکالی ہے، کرسی کے لیے نہیں نکالی۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تا حق ظاہر بود مر حق را متابع بود، کہ جب تک حق ظاہر تھا تو یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے تابع تھے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے کوئی تلوار نہیں نکالی، نہ ان کے خلاف خروج کیا۔ وچوں حق مفقود شد، جب حق مفقود ہو گیا تو شمشیر برکشید، تو پھر تلوار نکال لی۔ تو یہ ہے اہل سنت کا نظریہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ حق کی خاطر تلوار نکالی، کہ حق مفقود ہو گیا ہے۔ تا جان عزیز فدائے خدا ون تعالی نہ کرد نیار امید، جب تک جان پھر قربان نہیں کی تو آرام نہیں کیا۔ تو یہ یعنی خروج والے مسئلے میں بھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھے دنوں کی تمنا میں، کوئی کرسی کے لالچ میں نہیں گئے تھے، بلکہ حق کی خاطر ان کی یہ تحریک تھی۔ تو اس میں جب آپ نے ذکر کیا یزید کا
تو یہ جو نسخہ ہے میرے پاس کشف المحجوب شریف کا فارسی نسخہ ہے، تو میں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو یہ صرف ایک لفظ ہے، ویسے تو پورا جملہ بنتا اپنے معنی میں، تو میں نے اس دن محسوس کیا کہ یہ داتا صاحب نے ارادتاً پوری تاریخ کی حفاظت کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے یہ لفظ لکھے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا ان لفظوں کا، یعنی انہوں نے ایسے ہی ساتھ لکھ دیا جس طرح کہ کسی کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ نہیں کرتے، سب کو پتہ ہی ہے، تو ان لفظوں کا ترجمہ نہیں کیا۔ لیکن یہ کشف المحجوب جب تہران والوں نے چھاپی ہے تو چونکہ داتا صاحب کی ضرب پوری اس فرقے پر تھی تو انہوں نے یہاں ڈنڈی ماری ہے، یعنی جو لفظ داتا صاحب نے اتنے بڑے اعتراض کے جواب کے لیے لکھے تھے انہوں نے وہ لفظ کاٹ دیے۔ یہ کہیں سعودی عرب والے کاٹ رہے ہیں، کہیں تہران والے، ایران والے کاٹ رہے ہیں۔ اس طرح یعنی داتا صاحب جیسے لوگوں کی تحقیقات میں رد و بدل کر رہے ہیں کہ سنی سوئے ہوئے ہیں تو ان کو پتہ نہیں، لیکن تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ تو اس واسطے ہم نے اس کے احیاء کا ارادہ کیا۔ اب میرے پاس جو نسخہ ہے نا، یہ نسخہ جو فارسی نسخہ ہے از روئے قدیم ترین نسخہ کے بقلم خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی علیہ الرحمہ منقول شد۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے لکھا ہوا جو نسخہ تھا کشف المحجوب شریف کا، اس سے آگے جو شائع کیا گیا فارسی، یعنی اب تو فارسی ویسے ہی مفقود ہو گیا ہے یہ نسخہ۔ اچھا جی، ادھر جو ہے صورتحال یہ ہے کشف المحجوب شریف تہران کی چھپی ہوئی، کشف المحجوب نسخہ تہران، تو یہ بھی فارسی ہے۔ اور یہ کشف المحجوب مختلف چھاپے جو اردو ترجمے کے ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یزید کا ذکر آیا تو آپ نے اس کو پھر تحفہ بھیجا اپنی طرف سے، اور امام صاحب کے موقف کا بھی بھرپور خیال رکھا، کیونکہ امام صاحب کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا کہ جب اسی کشف المحجوب شریف میں کہ میں جب ملک شام میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرکد پہ میں مراقبہ کر رہا تھا تو خواب میں نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ میں ہوں، حرم شریف میں ہوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے تشریف لائے ہیں، اور آپ نے ایک بزرگ کو جس کی داڑھی سفید ہے اسے اٹھایا اور یوں ہے جیسے بچے کو اٹھایا جاتا۔ تو میں نے آگے ہو کے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این امام تست و اہل دیار تو ابو حنیفہ، امام تست و اہل دیار تو، یعنی یہ تمہارا اور تمہارے لاہور والوں کا امام ابو حنیفہ ہے، اہل دیار تو اس واسطے یعنی داتا صاحب بہت پکے حنفی ہیں، تو اس اصل کو بھی برقرار رکھا کہ لعنت سے تو سکوت ہی کریں گے لیکن اس کا گھر پورا کریں گے اور طریقے سے۔ تو داتا صاحب نے پھر اس کا ذکر جب ہوا تو آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع میں پھر آگے جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب ہے اس کے اندر یزید کا ذکر کیا۔ یہ جو پرانا چھاپا ہے وہ
نسخہ جو حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کا صفحہ نمبر 104 ہے، اور یہ جو اس سے آگے پرنٹ کیا گیا اس کا صفحہ نمبر 78 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قافلہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق پہنچا، اچھا جی، پیش یزید بن معاویہ انہیں پیش کیا گیا یزید بن معاویہ کے سامنے۔ اب یزید کو کیا کہا؟ کہتے ہیں اخزاہ اللہ، اللہ اسے رسوا کرے، اخزاہ اللہ، اخزاہ اللہ، یعنی وہ لعنت اللہ کی جگہ اخزاہ اللہ، کہ شریعت کا تقاضا بھی پورا رہے اور یہ تقاضا بھی پورا ہو جائے کہ مجرم بڑا تھا اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اہل بیت کی بے حرمتی کی، اس نے مکہ مدینہ منورہ پہ حملہ کیا، تو اخزاہ اللہ۔ تو جس سنی کو یعنی اگر علیہ ما علیہ، جو پہلا طریقہ بتایا ہے نا الحذف کا، کہ علیہ ما علیہ، اصل ہے وہ بھی بہت کچھ، علیہ ما علیہ، تو جس کو اس سے سرور نہ آئے تو وہ کہے یزید اخزاہ اللہ، کہ یزید کے اللہ اسے رسوا کرے۔ یعنی یہ داتا صاحب نے سکوت کے باوجود، یعنی سکوت تو ہے نا لعنت کے لفظ سے، تو باقی جو ہے اخزاہ اللہ، یہ انہوں نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ بولا، تو اخزاہ اللہ یعنی فقہی اور شرعی طور پر وہ جو تقاضا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے جو قانون بنایا ہے اس سے بھی ٹکراؤ نہیں ہوگا، اور ساتھ یہ مطلب بھی پورا ہو جائے گا۔ اخزاہ اللہ اصل میں تھا اخزایہ اللہ، خزیون، اخزایہ اللہ، اخزاہ اللہ، جس طرح مثلا کہیں لعنہ اللہ، اللہ اس پہ لعنت کرے، تو اخزاہ اللہ، اللہ اسے رسوا کرے۔ اچھا جی، اب یہاں پر جب داتا صاحب یہ موقف اپنا واضح کر چکے اور دل کو سکون ملا کہ میں نے یزید کو اخزاہ اللہ کہہ دیا ہے، تو فوراً یہ بھی خیال میں آیا کہ نام تو میں نے یزید بن معاویہ لکھا ہے، آگے اخزاہ اللہ، تو اگرچہ قانون یہ ہے کہ جب بھی دعا دی جائے تو پہلے نام کی طرف جاتی ہے، یا دعائے نقصان ہو یعنی ولدیت کی طرف نہیں ہوتی، پہلے جس کی بات ہو رہی ہے اس کی طرف ہوتی ہے، یہ قانون ہے، یہ سند پڑھنے کے لحاظ سے یا ویسے بھی۔ تو یہ تو 100% تھا کہ اخزاہ اللہ میں نے یزید کو کہا ہے، لیکن چونکہ متصل نام تو ساتھ حضرت معاویہ کا لکھا ہوا ہے، یزید بن معاویہ، تو داتا صاحب وہ سنی ہیں کہ آپ نے فوراً ایک دیوار قائم کی کہ کہیں کسی صدی میں جا کے کوئی غلطی سے بھی ایسا مطلب نہ نکالے یا میرے کھاتے میں نہ ڈالے کہ داتا صاحب تو معاویہ لفظ کے ساتھ آگے اخزاہ اللہ لکھ گئے ہیں، پہلا جو ہے یزید کوئی چھپا کے صرف معاویہ جو ہے اس کے لحاظ سے آگے اپنا مطلب نکالے، تو آپ نے فرمایا اخزاہ اللہ دون ابی ہے، دون ابی ہے، یہ اضافہ کیا کہ رب یزید کو رسوا کرے نہ کہ یزید کے ابا جی کو، یہ ہے سنی ہونا۔ یزید کو اگر صرف یعنی اس تک بھی کہتے تو چونکہ نام اس کا ذکر ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تو ضمناً آیا ہے،
اس کی ولدیت کے لحاظ سے بات اس کی ہو رہی ہے، اس کو اخذ اللہ کہہ دیا، لیکن داتا صاحب اتنے حساس سنی ہیں، اور پھر یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مسئلہ حساس بڑا ہے، بہت زیادہ حساس ہے، کہ اس پر وہ تہذیب الکمال میں لکھا گیا کہ جس طرح کسی نے اسلام پہ حملہ کرنا ہو تو ڈائریکٹ اسلام پہ مشکل ہے، صحابہ پہ کرے تو یہ اس کو کچھ آسانی ہے، اور پھر صحابہ پہ ڈائریکٹ حملہ کرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بڑا مشکل ہے، حضرت امیر معاویہ پہ کرنا آسان ہے۔ تو انہوں نے کہا اس بنیاد پر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو حضرت امیر معاویہ کا مقام ہے یہ بڑا ہی حساس ہے، کہ یہاں کرنے کو حملہ آسان ہے لیکن پہنچے گا پورے اسلام تک، پورے اسلام تک یہ حملہ پہنچ جائے گا، جو بظاہر اس کو آسان سا شمار کیا جائے گا، لیکن حملہ آگے چلتے چلتے وہ بڑا زبردست ہوگا، کہ عام حملے کے لحاظ سے تو جھجک محسوس ہو رہی ہوگی لوگوں کو، اور وہ حملہ نہیں کریں گے، لیکن سمجھیں گے کہ امیر معاویہ پہ کر لے تو کوئی بات نہیں۔ یہ امام نسائی نے لکھا کہ یہ پھر سب سے حساس مقام ہے، کہ جہاں سے لگتی آسانی ہے اور آگے بن مشکل جاتی ہے، اور پورے دین اسلام پہ حملہ قرار پاتا ہے۔ اچھا، یہ جب میں نے مطالعہ کیا آج سے کئی سال پہلے، یعنی قدرتی جب میں اردو ترجمہ پڑھتا تھا تو مجھے لگتا نہیں تھا کہ اتنے بڑے ولی کی کتاب ہے اور یہ اس میں اتنی زیادہ دلچسپی کیوں نہیں۔ تو جب میں نے فارسی ڈھونڈی، فارسی پڑھی، یعنی فارسی کشف المحجوب، تو پھر محسوس ہوا کہ یہ داتا صاحب کی کتاب ہے۔ تو اس کے اور بھی ایسے کئی معاملات ہیں، جب میں نے وہ بیان کیے تو بڑے بڑے علماء نے بھی اس بارے میں مجھ سے پھر پوچھا فون کر کے کہ آپ نے یہ حوالہ دیا تھا تو یہ کشف المحجوب میں ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ بعض کے جو بڑے مشہور خطیب بنے تحریکیں چلانے میں، تو وہ میں نے اس زمانے میں پھر ان کو بتایا کہ یہ نسخہ ہے اور یہ اس میں حوالہ ہے اور یہ اس طرح لکھا ہے۔ تو اس طرح کس کے، یعنی میرا یہ دعویٰ ہے دوسری طرف کہ جو آج تفضیلی ٹولہ ہے اور عام اہل سنت سے وہ رفض کی محبت میں ٹکراتے ہیں اور مختلف مسائل میں، مثلا نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو رافضی نہیں مانتے، ہم سنی مانتے ہیں، اور ایمان ابی طالب کا مسئلہ جو رافضی مانتے ہیں، اور اہل سنت کا مسئلہ جو ہے اس کے بارے میں اب میں آج کے لوگوں کا کہوں یا چند مفتیان کرام کا عدم ایمان ابی طالب پہ تو لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا کہیں گے، لیکن داتا صاحب جیسا بندہ کشف المحجوب میں، جن کے سید ہونے میں بھی کوئی شک نہیں اور حضوری میں بھی کوئی شک نہیں، عدم ایمان ابی طالب کے موقف پر ہیں، جو کہ سارے اہل سنت کا مذہب ہے شروع سے، جس پر پھر اعلیٰ حضرت نے بھی رسالہ لکھا۔ یعنی بخاری پر بھی لوگ چڑھائی کرنے سے باز نہیں آتے کہ بخاری شریف میں چونکہ عدم ایمان کی حدیثیں ہیں، عدم ایمان ابی طالب پر، تو کم از کم داتا صاحب کا تو انہیں حیا کرنا چاہیے، طریقت میں، تصوف میں، ولایت میں، سیادت میں، کہ در زمین ہند تخ میں سجدہ ریخت، تو در زمین ہند تخ میں حب اہل بیت ریخت۔ تو انہوں نے، یعنی یہ سینیریو جو ہے آج اصل اس بیس پہ بہت سے لوگ مارے جا رہے ہیں کہ وہ روافض کو کاٹ دے چکے ہیں حب اہل بیت کا، حالانکہ وہ جھوٹ ہے اور ان کے پاس اس کی کوئی صداقت نہیں کہ ہم اپنا بدل کے ان کے پیچھے جائیں، بلکہ ہمارے پاس اپنا کارڈ ہے حب اہل بیت کا، دستخط کیے ہیں داتا صاحب نے اس پر، اور یہ ان باتوں کو دیکھنا چاہیے۔ اب یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اسی باب میں انہوں نے کر کے بتایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہمی کتنے گہرے اور میٹھے تعلقات تھے، یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں۔
اور پھر انہوں نے اس پر سٹینڈ لیا کہ اخذہ اللہ تو میں نے کہا یزید کو، لیکن ساتھ ہی لفظ معاویہ بھی ہے، اور لوگ کہیں ایف آئی آر کاٹتے وقت یزید کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منہ نہ ڈالیں، تو آپ نے فوراً فرمایا دون ابی ہے۔ تو آج کے ذاکر ناہنجار اور پھر انہی کا شکار کچھ تفضیلیے اور پھر کچھ تاریخ دان اور مورخ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یزید کے جرم منسوب کریں، تو داتا صاحب سے پوچھو، وہ تو آگے ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ دون ابی ہے، معاویہ یعنی یزید تک کی رہو، آگے مت کوئی جائے، آگے مت جائے۔ یہ ہیں داتا صاحب، یہ کوئی دھویں یا بھنگ کے گھوٹے نہیں، وہ گامے شاہ ہے، یہ داتا صاحب ہیں۔ اور اگر وہ موقف ہوتا تو پھر ادھر رامے شاہ ادھر گامے شاہ، تو یہ رامے شاہ نہیں، یہ داتا صاحب ہیں، اور اتنے بڑے علم کلام میں بھی اہل سنت کے پیشوا ہیں۔ اب یہ جو دون ابی ہے، جب میں نے پہلی بار پڑھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ بہت سخت ضرب لگائی ہے داتا صاحب نے۔ اب ضرب لگائی ہے تو پھر اس کا ادراک تب ہوا پورا جب کشف المحجوب میں سے انہوں نے باقی تو ہر لفظ لکھ دیا، اخذہ اللہ بھی لکھ دیا خوشی سے، یزید بن معاویہ اخذہ اللہ، لیکن دون ابی ہے کاٹ دیا۔ یعنی اس قدر یہ جو حکومتیں ہیں مسالک کی بنی ہوئی، یعنی اتنی یہ خیانت کر رہے ہیں اور واردات کر رہے ہیں کہ ایک ایک لفظ اب کتنی گہری نظر سے کوئی دیکھے، دون ابی ہے کہ پوری کتاب میں سے دون ابی ہے کٹا ہوا ہے، یا اس طرح کی چند دوسری چیزیں، تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے، یہ چوری پکڑنے کے لیے تو بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے۔ دون ابی ہے۔ اب یہ نسخہ تہران ملتا ہے اب پاکستان کے اندر بھی، اس میں چونسٹھ صفحہ ہے، پیش یزید بن معاویہ اخذہ اللہ، دون ابی کاٹ دیا۔ تو یہ کس نے حق دیا تھا کہ داتا صاحب کے ذمے اپنی گھڑ کے لگائیں، اور داتا صاحب نے جو اتنا ضروری سمجھا کہ دون ابی ہے لکھنا ہے، تو انہوں نے یعنی لگتا ہے کہ پوری کتاب چھاپی دون ابی نکالنے کے لیے۔ تو جن کے پاس حکومتیں ہیں، کتاب چھاپنا ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ تو آگے یعنی اب یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، اب لائیو چل رہا ہے اس پاکستان کے پورے ملک میں، آج تک کسی نے یہ غلطی پکڑی ہو تہران کی دون ابی ہے والی، تو اتنی بڑی بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو پھر جو ایران کے نذرانے کھاتے ہیں، وہ دیکھیں کہ جو داتا صاحب کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں کب چھوڑیں گے؟ ان کا ایمان، اب کیا تکلیف تھی ان کو کہ داتا صاحب کی کتاب ہے، کہ ان کی اپنی تو نہیں کسی مصنف کی، تو داتا صاحب کی یہ تو غنیمت ہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، وہ نسخہ وہ رائج ہوا، وہ چلا۔ یعنی نسخہ رائج ہونے کے لحاظ سے یہ جو دونوں نسخے ہیں، یعنی اس وقت یہ اردو ترجمے والے، ان دونوں میں ہے اخذہ اللہ دون ابی ہے، یعنی وہ لفظ محفوظ رہ گئے ہیں، اگرچہ ترجمے والوں نے یہ ادھر دھیان نہ دیا کہ اس کا ترجمہ بھی کر دیں۔ اب یہ ایک نسخہ جو ہے محکمہ اوقاف کا چھپا ہوا 202 صفحے پہ یہ ہے، اچھا جی، اخذہ اللہ دون ابی ہے یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا۔ اور یہ دوسرا ہے
اس کے لحاظ سے صفحہ بنتا 184 بلکہ 186. اس میں بھی اخذہ دونا بھی ہے، یعنی یہ اس بات کی تصدیق ہوئی کہ پاکستان کے اندر جو رائج نسخے ہیں ان میں ابھی تک لفظ ہیں. یہ علیحدہ ہے کہ ترجمے والوں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، لیکن ایران والے جو ہیں وہ لفظ ہی ہضم کر گئے ہیں. حالانکہ لفظ وہ ہے کہ جس سے پورا بیانیہ مرتب ہو رہا ہے کہ ایک ہے روافظ کا طریقہ، ایک ہے سنیوں کا طریقہ. تو داتا صاحب نے سنیوں کا طریقہ متعارف کروانے کے لیے دون ابی ہے، یزید کو اخذہ اللہ کہہ لو، دون ابی ہے، آگے نہ جاؤ. تو یہ دون ابی ہے جو ہے یہ انہوں نے کاٹا. اور یہاں ویسے ضروری تھا مترجمین کے لیے بھی، جس نے بھی ترجمہ کیا، کہ یہ مقام تو مارکا کا مارکۃ الآراء ہے کہ داتا صاحب کا بہت بڑا احسان ہے یہ لفظ لکھ کے. یہ عام کوئی غفر لہو یا غفر لا نہیں، یہ تو خاص جگہ ہے کہ جہاں کا ترجمہ ضروری تھا تو ترجمہ کرنا چاہیے تھا. بہرحال لفظ محفوظ ہیں. اب یہ جو موضوع ہم بیان کر رہے ہیں تو یزید کے لحاظ سے ہم تو گنج بخشی لوگ ہیں، فکر گنج بخش، فکر رضا ہے. تو اس میں یہ واضح طور پر یہ لکھا گیا کہ یزید کو ایسے نہیں چھوڑنا. داتا صاحب، خواجہ صاحب، جو بھی ابھی میں حوالے پیش کر چکا ہوں ان میں سے آپ نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت یا پلید ساتھ لکھتے ہیں یا خبیث ساتھ لکھتے ہیں یا علیہ ما علیہ. یہ جو ابہام والا ہے نا ما علیہ، یہ پھر اس کا اپنا ہی جن کو پتہ ہے وہ اب اردو پنجابی کی مثال میں نہیں دیتا، علیہ ما علیہ وچ اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اچھا جی، تو مجدد صاحب لکھتے ہیں یزید بے دولت، یعنی وہ بھی ساتھ فوراً لکھتے ہیں کہ خالی نہ رہے. تو داتا صاحب نے یہ طریقہ بتا دیا کہ اخذہ اللہ بھی اس کو کہو، اور یہ واضح کیا کہ ہم یزید سے نفرت رکھتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت نہیں رکھتے. اب اسی عنوان کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اجاگر کیا، اور وہ بھی واضح طور پر اشیاۃ اللمعات کے اندر یہ ذکر ہے. بنو امیہ کے تذکرے میں صفحہ نمبر 223 حدیث کی شرح کرتے ہوئے آپ نے ایک قول لکھا کہ بنی امیہ میں عبید اللہ بن زیاد جو کہ مباشر قتل امام شہید حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ از ایشاں بود، کہ جو عبید اللہ بن زیاد تھا جس نے مباشر کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنی موجودگی میں جس نے یہ قتل کروایا، تو وہ بنو امیہ سے تھا. تو اس پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں وعجب است ازیں قائل کہ یزید را نگفت، کہ یہ تو نچلا بندہ ہے عبید اللہ بن زیاد، اصل جرم جس کا ہے یزید کا، اس کا نام نہیں لیتے. عجب است ازیں قائل کہ یزید را نہ گفت کہ امر کنندہ عبید اللہ بن زیاد بود. یہ ہے جس کے بارے میں وہ تکبیر ٹی وی میں کہا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس تو کوئی حوالہ نہیں ہے کہ یزید نے حکم دیا ہو. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کو محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے، تو اشیاۃ اللمعات کی چوتھی جلد میں صفحہ نمبر 623 یہ جو کتب خانہ مجیدیہ ملتان کی چھپی ہوئی ہے اس میں کہ امر کنندائے عبید اللہ بن زیاد بود
وہ ہر چے کرد بامرے وے و رضائے وے کرد، کہ عبید اللہ بن زیاد نے جو کچھ کیا یزید کے حکم سے کیا، جو کچھ کیا یزید کے حکم سے کیا اور اس کی رضا سے کیا۔ یہ دونوں لفظ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال فرمائے ہیں، اور ساتھ یہ کہ امر کنندہ عبید اللہ بن زیاد بودا، کہ وہ یزید امر کرنے والا تھا۔ تو اس واسطے یعنی یزید کو کسی طرح کی کوئی چھوٹ نہیں دی جا سکتی اس مسئلے کے اندر، وہ 100% اس کا جرم ہے، جس طرح کے آغاز میں تمہیداً میں اس کو بیان کرایا ہوں۔ اب اس سلسلہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری کتاب، جس کے اندر آپ نے بطور خاص اس کا ذکر کیا علم کلام کے لحاظ سے، تکمیل الایمان۔ یہ تکمیل الایمان جو ہے یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی علم کلام میں تصنیف ہے، عقائد کے اندر۔ تو اس کے اندر بھی انہوں نے ذکر یزید کے باب میں لکھا صفحہ نمبر 172 پر، کہتے ہیں کہ بعض دیگر گوئن کہ وے امر با قتل آ حضرت نہ کردہ، کہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے حکم نہیں دیا تھا، جس طرح اب بات چھڑی اس مسئلے پر، یزید نے حکم نہیں دیا تھا۔ وبدا راضی نہ بود، یعنی وہ قتل کرنے پر راضی نہیں تھا، یعنی جس طرح کے تکبیر ٹی وی والے پروگرام میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے صرف رستہ روکنے کا کہا تھا، قتل کرنے کا نہیں کہا تھا۔ اچھا جی، وبعد از قتل وے و اہل بیت وے مسرور و مستبشر نہ شدہ، کہ یزید خوش نہیں تھا اس پر کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور آپ کی آل کو، یہ جو لوگ کہتے ہیں، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اس کا رد کرتے ہیں، کہتے ہیں وَإِن سخن نیز مردود و باطل است، یہ بات بھی مردود و باطل ہے، کیونکہ ایک پہلے اس سے ایک طائفہ کا ذکر کر کے وہ اس کو مردود و باطل قرار دے چکے ہیں، تو یہ بھی مردود و باطل ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اس نے حکم نہیں دیا تھا اور وہ راضی نہیں تھا، اور پھر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ خوش نہیں ہوا اس کام پر۔ یہ تینوں باتیں لے کے آتے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 172 صفحے پہ تکمیل الایمان میں لکھا کہ این سخن نیز مردود و باطل است، یہ مردود ہے، باطل ہے جو تکبیر ٹی وی کے اندر بات کی گئی۔ اچھا جی، یہ عداوت عام بے سعادت، یہ اب وہ یزید کے لفظ کے ساتھ جو لکھنا ہوتا ہے، کہیں بے دولت، کہیں بے سعادت، کہیں پلید، کہیں خبیث، کہیں عنید، کہیں مرید، تو عداوت عام بے سعادت بأہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و استبشار وے بقتل ایشاں و اذلال و اہانت او مر اشارہ بدرجۂ تواتر مانوی رسیداست، کہ یہ ساری باتیں جن کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں یہ تو متواتر ہیں، تواتر سے یزید سے ثابت ہیں۔ ہاں وہ ہے تواتر مانوی، لیکن تواتر مانوی سے کیا ثابت ہے کہ اس بدبخت نے اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی، یہ عداوت تواتر مانوی سے ثابت ہے، اور وہ ان کے قتل پر خوش ہوا، یہ تواتر مانوی سے ثابت ہے، اور اس نے اہانت اور ان کی توہین کے لحاظ سے جو
خصوصی طور پر وہ خوش تھا، یہ تواتر مانوی تک بات پہنچی، و انکار آن تکلف و مکابراس، جو کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، اس نے نہیں کہا تھا یا اس نے کوئی عداوت نہیں کی، تو یہ تکلف اور مکابرہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے آگے پھر یعنی اس چیز پر استدلال کرتے ہوئے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس آیت کے پیش نظر کہ بغض و عداوت و ایذاء و اہانت فاطمہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اولاد موجب بغض و ایذاء و اہانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمی گویند وہاں سبب کفر و موجب لعنت و خلود نار جہنم اس بلا شک، یعنی یہ آگے پھر اس سے مزید یعنی جو لعنت کرنے کے لحاظ سے کہ لعنت شخصی اگر کوئی کر لے، اس بنیاد پر یہ دلیل پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کیونکہ یہ یقیناً اذیت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، قتل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ اذیت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اذیت رسول اذیت اللہ ہے، اور اس کے لیے ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اس مقام پر جو عقائد نسفی کی شرح ہے، شرح عقائد نسفی، اس میں امام تفتازانی جو ہیں ان کا جو موقف ہے وہ کہتے ہیں والحق ان رضا یزید بقتل الحسین وسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسط بشارہ بذالک و اہانت اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مما تواتر معناہ، حق یہ ہے کہ یزید کی رضا تھی قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور یزید خوش تھا اس سے، اور اس نے جو اہانت کی ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ کہتا ہے یہ ساری باتیں امام تفتازانی نے کہا تواتر مانوی سے ثابت ہے، وَإِنْ كَانَ تَفَاصِيلُهُ آحَادٌ، اگرچہ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آحاد ہیں، تفصیلات آحاد ہیں، خبر واحد ہیں، لیکن وہ تواتر مانوی سے یہ ساری باتیں ثابت ہیں۔ تو انہوں نے کہا فَنَحْنُ لَا نَتَوَقَّفُ فِي شَانِهِ بل فی ایمانہ لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ وآوانہ، تو انہوں نے کہا ہم سے توقف نہیں ہوتا اس سلسلہ میں، ہم نہیں توقف کریں گے فی شانہ، یعنی اس کے ان کرتوتوں کے لحاظ سے، شان سے مراد وہ شان نہیں جو ہمارے عرف میں لفظ شان بولا جاتا ہے، یعنی اس کے معاملہ میں، بل فی ایمان ہی، ہمیں اس کے ایمان پہ بھی توقف نہیں ہے، یعنی اس کے کفر کا قول کرنے میں ہم سکوت اختیار نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ وآوانہ، یعنی یزید پہ اللہ کی لعنت ہو اور اس کے جتنے بھی حمایتی تھے اس موضوع پر، یعنی یہ انہوں نے واضح لعنت شخصی کی یزید پر، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب قریب پہنچے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سکوت اختیار کیا اس بنیاد پر، جو کہ اگرچہ کافر بھی ہو، آخری وقت اس کا اگر ہمیں بالیقین معلوم نہیں کہ وہ اسی کفر پر تھا تو پھر لعن شخصی نہیں کر سکتے، اگر بالیقین معلوم ہے تو پھر کر سکتے ہیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ کہا کہ محتاطین جو ہیں وہ لعنت شخصی نہیں کرتے، اور ایک جگہ یعنی 3 طبقات پیش کر کے آپ نے اس کی وضاحت کی
کہ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ چونکہ اس کے کفر کے قائل ہیں یزید کے، تو لہٰذا ان کے لحاظ سے تو اس کی کوئی بخشش نہیں ہوگی، اور جو اس کے لحاظ سے قائل ہیں کہ کافر نہیں تھا، تو پھر ان کے موقف کے مطابق جو توقع کسی مسلمان کے بارے میں کی جا سکتی ہے وہ ان کے موقف پر ہوگی، لیکن ہمارا وہ موقف نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہم تو اپنے امام کے مذہب پر سکوت اختیار کرتے ہیں، یعنی سکوت اس خاص لفظ کے لحاظ سے شخصی طور پر، ورنہ جو سکوت نہیں ہے وہ آپ نے سن لیا کہ اس کے لیے پلید، خبیث اور اس کی بیعت کو ملعون اور اس کی حمایت کو ملعون کلمات سے تعبیر کیا جس شخص نے یزید کے لیے نرم رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی، اور پھر علیہ ما علیہ کہا، اور پھر اخزاہ اللہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا۔ اچھا جی، اس کی شرح کے اندر نبراس میں ایک بات لکھی گئی، وہ بھی قابل توجہ ہے، چونکہ ہمارے ائمہ دونوں طرف جو ہیں وہ پوری سیکورٹی رکھتے ہیں، روافض اور خوارج دونوں کے لحاظ سے، کہ کہیں کسی کو بھی کوئی گنجائش نہ ملے۔ تو اس مسئلے پر جب لعن شخصی کا ذکر ہوا تو کہتے ہیں وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ اسْتِدْلَالَهُمْ عَلَى لَعْنِ يَزِيدَ بِالنُّصُوصِ الْعَامَّةِ غَيْرُ صَحِيحٍ، کہ جو دلیلیں امام تفتازانی نے دی ہیں لعنت بر یزید کو ثابت کرنے کے لیے، تو ان کے لحاظ سے یہ بتایا کہ یہ استدلال بہذا ظہر ان استدلالہم علی لعن یزید بالنصوص العامہ غیر صحیح وان معنی اللعن فیہا ہوا ذم الفعل لا تجویز لعن کل شخص یفعلہ فاحفظ ھذا التحقیق، کہ دو طرح رد کیا کہ ایک تو وہ استدلال درست نہیں، یعنی امام صاحب کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے، اور دوسرا ساتھ یہ کہا کہ فعل پر لعنت اور ہے، ذات پر لعنت اور ہے۔ تو فعل پر لعنت تو اعلیٰ حضرت بھی لکھا ہے، تو انہوں نے صاحب نبراس علامہ پرہروی نے کہا امام تفتازانی کے جواب میں کہ تم فعل والی لعنت سے ذات والی لعنت پر استدلال کرو تو یہ درست نہیں، تو فعل پر لعنت اور ہے، جس طرح کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسا کام تو کسی کافر فرنگی نے بھی نہیں کیا جیسا جرم یزید نے کیا۔ تو امام پرہروی یہاں پر لکھتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الَّذِينَ لَا يُرَاعُونَ قَوَاعِدَ الشَّرْعِ، تم اے سنیو ان میں سے نہ بنو کہ جو شریعت کے قواعد کا خیال نہ کریں، وَيَحْكُمُونَ، اور یہ حکم لگائیں، بِأَنَّ مَن نَّهَىٰ عَن لَعْنِ يَزِيدَ فَهُوَ مِنَ الْخَوَارِجِ، کہ جو بھی یزید پر شخصی لعنت سے روکے تو تم حکم لگا دو یہ خارجی ہے، پھر تب اس نے روکا ہے کہ یہ یزید پر لعنت سے شخصی لعنت سے روک رہا ہے تو لہٰذا یہ خارجی ہے۔ تو امام عبدالعزیز پرہروی کہتے ہیں یہ اصول بنا لینا درست نہیں، تم ان میں سے نہ بنو کہ جو قواعد شرع کا خیال نہیں کرتے، اور یہ حکم لگا دیتے ہیں کہ جو لعن یزید سے روکے وہ خوارج سے ہے۔ نعم، یہ فیصلہ ہے کہ یزید کے کرتوت جو ہیں
ان کی قباحت طے شدہ ہے اور حب اہل بیت واجب ہے، لیکن نہی عن لعنہ لیس للقصور فی حبہم بل لقواعد الشرع، کہ یہ جن ائمہ نے لعن شخصی سے روکا، یزید پر شخصی لعنت سے روکا، اس کی ساری مذمت کرتے ہوئے لیکن لعن شخصی سے روکا، مثلا ہمارے لحاظ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی سکوت کے موقف پر ہیں، مجدد صاحب اسی سکوت کے موقف پر ہیں، داتا صاحب اسی سکوت کے موقف پر ہیں، لعن سے ہٹ کے باقی اور طریقے بتائے۔ تو کہا کہ لیس للقصور فی حبہم، یہ اس لیے نہیں کہتے کہ ان کی کوئی حب اہل بیت میں کمی ہے، حب اہل بیت میں کمی کی وجہ سے یہ لعن شخصی سے، یزید پر لعن شخصی سے نہیں روکتے۔ کیوں روکتے ہیں؟ بل لقواعد الشرع، شریعت کے قواعد کی وجہ سے روکتے ہیں، کوئی محبت کی کمی کی وجہ سے نہیں روکتے کہ ان کے سینوں میں کوئی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کم ہے، مثلا داتا صاحب ہوں یا مجدد الفیسانی ہوں یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہم ہوں، تو یہ کہ تم کوئی اٹھے چھوٹا سا بچہ ان سب کو خارجی بنا دے کہ انہوں نے چونکہ لعن شخصی کی حمایت نہیں کی تو لہذا یہ خارجی ہیں، تو اس طرح تم نہ بنو، بلکہ تم قواعد شرع کو پیش نظر رکھو، اور یہ کہ جو لعن شخصی کے لحاظ سے سکوت ہے، وہ سکوت جو ہے وہ یزید کے لیے نرم گوشے کی وجہ سے نہیں، اہل بیت کے ساتھ محبت کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ قواعد شرع کے لحاظ کی وجہ سے ہے یہ سکوت۔ اور سکوت کا مطلب 1% بھی حمایت نہیں بنتا، کیونکہ اس کے کرتوت جو ہیں وہ تو سکوت کے ہوتے بھی بتا دی ہیں، سکوت تو صرف جو ہے وہ یہ لفظ لعنت کے لحاظ، اور سکوت کا یہ مطلب ہوگا کہ دوسری جانب اس کے دفاع والی، اس میں بولنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں کیونکہ سکوت ہے، اور ادھر یہ ہے کہ اس کے خلاف وہ سارے بولے ہیں سکوت والے بھی، یعنی اس کو پلید کہا، اس کو خبیث کہا، انید مرید کہا، شیطان والے لقب اس کے ساتھ بیان کیے، اخزاہم اللہ بھی کہا، علیہ ما علیہ بھی کہا، اور ساتھ جو ہے وہ قواعد شرع کا بھی خیال رکھا۔ تو یہ قواعد شرع کے پیش نظر یعنی لعن شخصی کے انکار پر کسی پر خارجی کا فتویٰ نہ لگایا جائے، بلکہ یہ قواعد شرع کی وجہ سے ہے، اور حب اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کی وجہ سے کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ یزید کے مسئلے پر یہ چند حوالہ جات پیش کیے جو کہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، اور اس کا پھر خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یزید کے لیے اہل سنت کے نزدیک 100 میں سے 1% کا کروڑواں حصہ بھی نرمی جائز نہیں ہے، نرم گوشہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور اس کے کرتوت جو کچھ اس نے کیا وہ یقیناً مستحق لعنت قرار پایا، اور آگے جو سکوت ہے وہ ایک اور اصل مقرر اور قاعدہ شریعہ کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس کے کہ وہ مستحق لعنت نہیں، اور اس پر یعنی یہ جس کا جرم جو ہے یہ اسے کفر تک لے گیا۔ آگے جو اہل سنت و جماعت کا قانون ہے تکفیر کا اور لعنت کا، اس کا علیحدہ لحاظ ہے، لیکن اس کے جو کرتوت ہیں وہ مجدد صاحب نے لکھا کہ ایسا تو فرنگی کافر جو انہوں نے بھی جرم نہ کیا کہ جو یزید پلید نے کیا۔ تو ذکر کرتے ہوئے یعنی یہ نصیحت ہے علماء اہل سنت کو، نوجوان خطباء کو، کہ
یزید کے لفظ کے ساتھ اگر جب بھی ذکر ہو پلید بولتے جائیں یا خبیث بولتے جائیں تو خود بخود یزیدیوں کا علاج ہوتا جائے گا، یزید کے حامیوں کا علاج ہوتا جائے گا، اور روافض، خوارج، نواسب سب کا علاج اسی طرح ہی ہوگا جس طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اخذہ اللہ دون ابیہ کر کے یہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس نہایت ہی حساس مسئلے میں جو اہل سنت و جماعت کا موقف ہے اس پر سختی سے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں یہ لفظ معتاتین سے اتنا واضح ہوا کہ یعنی اگر کوئی امام تفتازانی والا موقف اختیار کرتا ہے تو صرف یہی ہوگا کہ اس نے عدم احتیاط کا پہلو اختیار کیا، یعنی اس کے لیے یہ نہیں کہ کوئی بہت کسی وعید کا اعلان کیا جائے کہ یہ کیوں لعنت کر رہا ہے، یعنی وہ صرف احتیاط اور عدم احتیاط کا فرق ہے کہ محتاطین جو ہیں ان کے لحاظ سے یہ ذکر ہوا کہ وہ سکوت کرتے ہیں، اور وہ بھی اہل سنت میں سے ہی ہیں کہ جو سکوت نہیں کرتے، اور اس وجہ سے یعنی ان کو رافضی نہیں قرار دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کہیں آگے منہ نہ ڈال جائیں، تو اخذہ اللہ تک رہیں، دون ابیہ والا مسئلہ نہ کریں۔ تو یہ اس موضوع کا حل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اول آخر حسینی رکھے، اور خالق کائنات جل جلالہ اسی حب اہل بیت، حب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے عقیدہ پر ہمیں زندہ رکھے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ